بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم پہلے سپارے کے دوسرے رکوع کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں سے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ابتدا میں مومنین کا ذکر ہوا، بعد میں کافروں کا ذکر ہوا، اور اب تیسرا طبقہ جو کہ منافقین کا ہے اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ تو منافق اسے کہتے ہیں جو زبان سے تو ایمان کا اقرار کرے لیکن دل سے وہ اسلام کو قبول نہ کرے، یعنی دل اندر اور ظاہر اور باطن جو ہے وہ دونوں الگ الگ ہوں۔ تو یہ منافق جو ہے مکہ میں نہیں تھے، کیونکہ مکہ کا جو ماحول تھا وہ مسلمانوں کے لیے سختیوں کا ماحول تھا۔ وہاں تو جو کلمہ پڑھتا اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے اور اسے اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی، اور اس طرح اگر وہاں کوئی اپنے آپ کو مومن کہتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اذیتوں اور تکلیفوں کو دعوت دے رہا ہے اور تیروں اور نیزوں کا رخ اپنی طرف کر رہا ہے، لوگوں کے تن و تشنیع کا رخ اپنی طرف کر رہا ہے۔ تو وہاں کسے پڑی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کہتا اور ایسے ہی مذہب کو قبول کرتا جس کو وہ دل سے قبول نہیں کرتا۔ جب حضور اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ شریف میں تشریف لائے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ اچھے حالات عطا فرمائے، اور اسلام اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے روز افزوں ترقی عطا فرمائی۔ اور اس طرح جب وہ مسلمانوں کی ترقی دیکھتے تو اس ترقی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کا مزاج بھی یہ تھا کہ یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے، وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے تاکہ وہ مسلمانوں کی اس بہتری سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ان کا اب ذکر جو ہے وہ ان منافقوں کو ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں من یقول آمنا باللہ، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الاخر، اور ہم ایمان لائے یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی زبانیں کچھ اور کہتی ہیں اور ان کے دلوں میں کچھ اور ہے۔ تو گویا ایمان جو ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ زبان اور دل، زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کا نام ہے۔ اگر دل کچھ اور کہہ رہا ہو، زبان اگرچہ اسلام کے بہت بڑے بڑے دعوے کرے تو وہ اسلام یا ایمان نہیں ہے۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ ایسا کر کے کہ دل سے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے اور اوپر سے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، تو ایسا کر کے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور اس کا انہیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ایک طالب علم ہو اور وہ کلاس کے ٹیسٹ میں نقل لگا کے اگر وہ کوشش کرتا ہے اس کو پاس کرنے کی، اور استاد کی مار اور استاد کی جھڑک سے بچنے کے لیے اگر وہ یہ اختیار کرتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ استاد کو دھوکہ نہیں دے رہا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ کل جب امتحان میں بیٹھے گا اور اس وقت اسے کچھ نہیں آئے گا تو یہ اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ اسی طرح سے کہا کہ یہ خود ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اس چیز کا انہیں اندازہ اور احساس نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بڑی لطیف بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دھوکہ تو دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، اللہ کو تو وہ دھوکہ نہیں دے رہے، اور اللہ کے رسول کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لائے۔ دھوکہ تو وہ اللہ کے رسول کو دے رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو گویا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میرے محبوب کو دھوکہ مجھے ہی دھوکہ ہے، تو میں نے اپنے محبوب کو قاصد بنایا ہے، تو جو اس کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، تو جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے میری ہی نافرمانی کی۔ اور اگر کسی نے میرے محبوب کو دھوکہ دیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے کسی انسان کو دھوکہ دیا ہے یا عام انسان کو دھوکہ دیا ہے، وہ رسول اللہ کو دھوکہ دے کر اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ فی قلوب مرض، آگے فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے،
اور مرض جو ہے یہاں پہ جس مرض کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے باروں میں ان کا ایک حسد اور ایک جلن ہے کہ یہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ان کے جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دن بدن ترقی بھی عطا کر رہا ہے۔ پھر اوپر سے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح فتح عطا فرمائی، تو ان کی جلن میں اور ان کے حسد میں اور زیادہ اضافہ ہونے لگا کہ ان کی یہ تو جنگیں بھی جیتنے لگے اور مال غنیمت بھی ملنے لگا، اب تو یہ پوری ایک جو مضبوط قوم کی حیثیت رکھنے لگے۔ تو اس طرح ان کے دلوں میں جو ہے یہ ایک حسد تھا، اس کو قرآن نے مرض کے نام سے کہا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، حسد ہے، یعنی فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے اس مرض کو بڑھا رہا ہے۔ کہا اگر تم میرے محبوب کی اور میرے محبوب کے غلاموں کی ترقی سے جلتے ہو نا تو یہ جلن کم نہیں ہوگی، اب یہ جلن بڑھتی ہی چلی جائے گی، اب میں اپنے محبوب کے غلاموں کو دن بدن ترقی سے نوازتا چلا جاؤں گا، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ان کی قوت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کی ترقی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے اس مرض کو، اس حسد کو اور زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی بظاہر منہ سے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لے کے آئے، تو یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ منافقین جو ہے وہ در کے اسفل میں ہو گئے، یعنی جہنم کا جو سب سے نچلا گڑھا ہوگا نا، منافقین اس درجے میں ہوں گے۔ تو کہا ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور اس عذاب میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک ساتھ میں وضاحت کر دی کہ یہ جو جس طرح جسم کو بیماری لگتی ہے اور اس بیماری کا اگر علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری بڑھتی بڑھتی ایک وقت آتا ہے کہ وہ جسم کی موت کا سبب بن جاتی ہے، اسی طرح سے یہ جو منافقت ہے یہ روح کی بیماری ہے، نفاق روح کو لگنے والی بیماری ہے۔ فرمایا اگر یہ علاج نہیں کریں گے نا تو یہ بیماری بڑھتے بڑھتے ایک وقت آئے گا کہ ان کی روح کا گلا گھونٹ کے رکھ دے گی۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو، نہ فتنہ پھیلاؤ، نہ فرقہ واریت پھیلاؤ، اور نہ جھوٹے نظریات جو ہے ان کو پھیلاؤ، اور حق کا راستہ نہ روکو، اور باطل نظریات کو جو ہے وہ ترویج نہ دو، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں اس سے فساد برپا نہ کرو، تو قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو گویا وہ اپنی، اب اس سے بڑھ کر کہ جو شخص اپنی فساد کو اور اپنی بد نظری کو اور حق کا راستہ روکنے کو اگر اصلاح کہتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف شخص اور کون ہو سکتا ہے؟ اسے پھر مریض نہ کہا جائے گا تو پھر اسے کیا کہا جائے گا؟ تو اسی لیے یہ کہا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ ان کا جملہ کیا ہے، انما نحن مصلحون، کہ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیں جتنے بھی نئے فرقے ہیں، جتنے بھی نئے فتنے ہیں، وہ اصلاح کے نام پہ وجود میں آتے ہیں، اور جتنے باطل فرقے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور حالانکہ ان کی اصلاح پھر کیا کیا رنگ لاتی ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہوتی چلی جا رہی ہے، کہ یہاں تک امت کی سوچ ایک نہیں رہی، امت کا اتحاد ختم ہو گیا، فرقوں میں بٹ گئی۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، فرمایا یہی لوگ فسادی ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔